ایک بیٹے اور اس کی ماں کا سچا واقعہ سنیے۔ ایک نوجوان جس کا نام القمہ تھا، وہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا اور اس کی بیماری اس قدر بڑی کہ یوں محسوس ہوا کہ شاید اس کا آخری وقت ہے، یہ مرنے سے قریب ہو گیا۔ ایک مسلمان جس وقت مرنے سے قریب ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، لیکن اس نوجوان کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہوتا۔ اس کی بیوی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند کے وصال کا وقت قریب ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو اس کی جانب روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اس کو کلمہ پڑھاؤ۔ جس وقت وہ تینوں لوگ، جن میں حضرت بلال، حضرت صہیب بھی شامل تھے، انہوں نے بھی اس کے پاس جا کے کلمہ پڑھا تو پھر بھی اس کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہوا۔ انہوں نے آ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا ماجرا سنایا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا اس کی والدہ یا والد زندہ ہیں یا کوئی ان میں سے ایک زندہ ہے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی والدہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کر پیغام دو کہ تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں، اور اگر تم خود نہیں آ سکتی تو میں خود تمہارے پاس چل کے آ جاؤں گا۔ اب جس وقت اس نوجوان کی ماں کو پتا چلا کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے، تو اس نے اپنی سٹک اٹھائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئی۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نوجوان کی والدہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے ناراض ہوں، اس لیے کہ وہ میری نافرمانی کرتا تھا اور اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، تو میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس طرح کرو کہ لکڑیاں جمع کرو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لکڑیاں کیوں جمع کروا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القمہ کو جلانے کے لیے۔ ان کا یا رسول اللہ، میں کیسے دیکھ سکتی ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا جلا دیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے معاف کر دو، اور اگر ماں معاف نہیں کرے گی تو پھر میرے پاس تو اس کا یہی حل ہے، اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب تو بہت ہلکا ہے، اللہ کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بلال، دیکھو اگر اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا تو پھر اس بڑھیا نے اس کو دل سے معاف کر دیا ہوگا، لیکن اگر دل سے معاف نہیں کیا ہوگا تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہوگا۔ تو پھر جب وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا،
اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعے سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ خوش ہوں تو انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، مرتے دم کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرے تو پھر نیکی کی توفیق بھی نہیں ملتی اور کلمہ بھی آخری وقت میں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایک بیٹے اور اس کی ماں کا سچا واقعہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ اس سے ہم یہی سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے والدین کا فرما برداری کرنی چاہیے۔